اچھا، ایک سوال جو ہے وہ اکثر ذہن میں ابھرتا ہے جب بھی آپ کی شاعری سننے کا موقع ملے یا پڑھنے کا موقع ملے، کہ جو آپ کی شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہیں۔ جب اس میں غم کی بات آتی ہے تو وہ بھی غم بہت شدید ایک کیفیت اور ایک شدید احساس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس وقت آپ رب کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت ایک ان ڈیپتھ ایک بات ہوتی ہے، اور جس وقت آپ اس ساری چیز کو کسی فزکس کی کسی تھیوری کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ ہی جہت پہ نظر آتا ہے۔ تو بیسکلی جو آپ کا موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے، اور اس کے اندر غم کی اتنی کیفیات کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ دیں تو بہت اچھا لگے گا آپ کے منہ سے سننا۔ کسی کو پڑھ لیا ایک ہی نشست میں ہم نے، کوئی زخیم تھا اور باب باب ختم ہوا۔ سادہ سا جواب اگر اس کا چاہیے ہو تو سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ کچھ لوگ تھوڑے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی کی زیادہ جہتیں ہوتی ہیں، زیادہ رخ ہوتے ہیں۔ تھوڑا ڈیپتھ میں چلے جائیں تو شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ میری اگر آپ بات کریں تو دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رب سے تعلق اور غم کوئی متضاد نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھیں کہ جی کہیں تو آپ غم کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ رب سے تعلق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ غم کے اللہ نے یہ جو پوری دنیا بنائی ہے، آ، قصص الانبیاء پڑھیں، غموں کی داستان ہے۔ غم انسان کی تشکیل کرتا ہے، خوشی سے انسان کی تشکیل نہیں ہوتی۔ خوش آدمی بڑا سطحی آدمی ہوتا ہے۔ تو جو میری ایک بنیادی انسان کے طور پر بچپن سے تشکیل ہوئی تھی، غم اس کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ مل گیا تو اس غم کو ڈائریکشن مل گئی۔ وہ غم بہت سے لوگوں کو برباد بھی کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو شرابی بھی بنا دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو خودکشیوں پہ بھی مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس غم کو چینل کرنے کے لیے صحیح ڈائریکشن مل جائے تو پھر وہ غم آپ کو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اس لیے کہ نفس انسانی کا غم آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ غم کو نہیں سمجھتے؟ نسل انسانی کا غم آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ غم کو نہیں سمجھ سکتے؟ زندگی کے امتحان سے آپ کیسے گزر سکتے ہیں اگر آپ غم کو نہیں سمجھ سکتے؟ تو غم تو میری اساس میں ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ آ، مطلب میرے رواں رواں کے اندر ہے، میرے ریشے ریشے کے اندر غم ہے، وہ تو مجھے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہ غم مثبت ہے، منفی نہیں ہے۔ وہ غم مجھے تحریک دیتا ہے۔ ابھی میں پچھلی نظم میں بھی یہ بات کر کے ہٹا ہوں، ابھی یہ آپ کو نظم میں سنا رہا تھا تو اس میں یہ دیکھیں نا، میں نے مصرع کیا ہے، درد کو سینچتے رہنا کہ وہ تحریک بنے، سوچ کے نور کی، جذبات کے اظہار کی، اور لفظ کو آنچ پہ رکھنا کہ وہ تریاک بنے۔ تو وہ غم تو انرجی ہے، وہ غم تو ایندھن ہے جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ٹاپکس کے ڈائیورسیفائی ہونے کی، تو دیکھیے میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں بیک وقت انفس اور آفاق کے ایک سفر پہ نکل کھڑا ہوا۔ تو جو آپ کا انفس کا سفر ہے وہ سائیکالوجی کے حوالے سے جو کچھ میں بولتا ہوں، جو کچھ بیان کرتا ہوں، ظاہر اندر کے سفر سے آپ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ اور جب میں آفاق کے سفر کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں آپ کاسمولوجی کو سمجھتے ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ فزکس کو اور ایون مابعدی الطبیعات چیزوں کو نہیں سمجھتے تو آپ اس کو تو خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں یہ۔ ذات کو سمجھنا اور آفاق کو سمجھنا یہ خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور جب آپ یہ جاتے ہیں تو وہ جو آپ بن باس کاٹتے ہیں اپنی ذات کے اندر، وہ جو آپ وادی و صحرا میں پھرتے ہیں میٹافوریکلی، اس میں پھر آپ سب دیکھتے ہیں، آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، آپ دریا دیکھتے ہیں، آپ سمندر دیکھتے ہیں، آپ صحرا دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں آپ کائنات دیکھتے ہیں، اس میں فزیکل ریالٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں، اس میں آپ اپنے نفس کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر سائیکولوجیکل ریالٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ابھی آگے میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا، اس میں آپ کہیں گے اینتھروپولوجی کا ذکر کیوں ہے اگلی کتابوں میں، سوشیولوجی کی بات کیوں ہے؟ تو یہ سارے مضامین، یہ رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ میں تو اب ان کو مضامین کے طور پر دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ یہ کون کون سے موضوع ہیں۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف رستے ہیں، اور اگر آپ اس ایک رستے کے مسافر ہیں تو آپ کو جگہ جگہ سے یہ علم کے خزینے حاصل ہوں گے، اور یہ مومن کا گمگشتہ مال ہے، وہ جہاں اس کو پاتا ہے وہاں اٹھا لیتا ہے۔ اور جو آخری بات ہے
کہ یہ شاعری میں یہ سب کچھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں نے اپنی ایک کتاب کے دیباچے میں اس کا ذکر کیا، میں کسی ٹائم وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کروا دوں گا، کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سوچ کے لکھا جاتا ہے شاعری، آورت ہوتی ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، آمد ہوتی ہے۔ پھر کچھ اور لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جس کو آمد بولا جاتا ہے تو یہ کیا کوئی وحی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کیا کوئی آپ کے اوپر الہامی آ رہا ہوتا ہے؟ الہامی نہیں آ رہا ہوتا۔ جب کوئی چیز آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، آپ کی فکر کا حصہ بن جائے، اس کے بعد وہ شعوری طور پر نہیں، لاشعوری طور پر، ایون آپ کے تحت الشعور میں وہ چیز پنپتی رہتی ہے، آپ کے اندر تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی چھوٹے سے لمحے میں شعوری طور پر ایک دم آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں اپنی نظمیں لکھتا ہوں، غزلیں لکھتا ہوں، نظمیں خاص طور پر، تو نظم شروع کرتے وقت مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کیا لکھنا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کوئی الہامی ہے۔ میرے اندر کی ذات کو پتہ ہوتا ہے، تحت الشعور میں وہ جی چکا ہوتا ہوں میں، وہ صرف نکلتا ہے باہر۔ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لمحے پہ شعور کے لیول پر آتا ہے اور لفظوں میں ڈھل کر پیج پر آ جاتا ہے، میرے اندر وہ موجود ہوتا ہے، برسوں لگے ہوتے ہیں میرے اندر اس چیز کی تشکیل میں، جو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ 10 منٹ میں شاعری ہوگی۔ آپ نے وہ بنباس نہ کٹا ہو تو 10 منٹ میں وہ شاعری نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب یہ پرتیں کھلنے لگی ہیں تو میں نے کیونکہ شاعری چھوڑی ہوئی تھی، تو ایک بڑا مزیدار کام ہوا کہ میں نے 5 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب میں جو 8 سال پہلے جس تکلیف سے گزرا تھا وہ لکھی ہے، دوسری فوراً اس کے بعد لکھی ہے تو 6 سال 5 سال پہلے جس تکلیف سے گزرا تھا وہ لکھی ہے۔ وہ پرتیں کھلی ہیں، میرے اندر موجود تھا، لیکن میرے تحت الشعور نے اس کو پرت پرت کو ہی کھولا ہے، اور میری زندگی کے مختلف ادوار کھلتے چلے گئے، اور میں نے 2 سال 2.5 سال کے اندر وہ کتابیں ایسے لکھ لی ہیں جیسے 3 4 سال کے گیپ سے لکھی گئی ہوں۔ وہ موضوع ذکر ہی نہیں ہوا پہلی کتاب میں جس نے دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں میں ذکر ہونا۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ آپ کی ذات کی تشکیل کیسے ہوتی ہے۔ خلاصہ میں اس کا 2 باتوں میں کر دیتا ہوں۔ جس بات کو آپ کو سوچ کر کرنا پڑے اس کا مطلب وہ بھی آپ کے اندر اتری ہی نہیں۔ جب کوئی چیز آپ کے اندر اتر جاتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا تھا میں، 8 9 سال کا تھا، میں گھر سے نکلا باہر جا رہا تھا تو ایک دم ایک ڈور آئی اور یہاں میرے پھر گئی، ہلکا سا کٹ لگا، سیکنڈ کے اس 1000ویں حصے میں بھی میرے دماغ سے وہ ساری خبریں کہ گردن کٹ گئی، ڈور پھر گئی، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لمحے میں میرے اندر سے گزر گیا۔ کیوں گزر گیا؟ کیا شعوری طور پر میں نے بیٹھ کے وہ سب کچھ سوچا 8 9 سال کے بچے نے؟ جب وہ بیتا اس پہ تو اس کے اندر وہ جو کچھ تھا وہ ایک دم باہر آ گیا، اس کے اندر کے خوف باہر آ گئے، اس کے اندر کی پریشانی باہر آ گئی، جو کچھ وہ اس بارے میں جانتا تھا وہ دماغ نے حاصل کر دیا۔ وہ ایک بچہ تھا، ایک شخص جس نے شعوری طور پر، قلبی طور پر 5 7 10 15 20 برس خود پہ محنت کی ہو، اس کے اندر اسی طریقے سے ہر خبر جو وہ بیان کر رہا ہے اس کے اندر رچ بس گئی ہے۔ آپ اس کو رات کو 3 بجے سوتے میں اٹھا کر پوچھیں گے، وہ جواب اس لیے دے دے گا کیونکہ اس نے وہ جواب بنانا نہیں ہے۔ جیسے اسے اپنا نام پتہ ہے، جیسے اسے اپنے والد کا نام پتہ ہے، اسی طرح اسے اپنی فکر پتہ ہے، وہ اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دے دے گا، تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں پھر یہ ساری چیزیں تمثیل کے طور پر استعمال ہوں گی، سارے مضامین تمثیل کے طور پر استعمال ہوں گے۔